السلام علیکم ویورز، پروفیسر فار یو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے گا کہ قرآن پاک کی روشنی میں جادو ٹونا کس شخص کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مسلمان آج زوال پذیر اور پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ حساب کتاب لگانے والوں کے پاس جانا جو شروع کر دیا ہے۔ آدھے مسلمان وہ ہیں کہ جو جادو ٹونے کا حساب اور توڑ کرنے والے ہیں، اور آدھے مسلمان وہ ہیں جن پر جادو ٹونے اور تعویذ گنڈا ہو رہا ہے۔ ایک خاتون جب تعویذ کے لیے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ واحد معصومہ ہے جس پر گھر کے باقی تمام افراد نے جادو ٹونا اور تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ اس ایک عورت کے اوپر جادو ٹونا کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کی فہرست میں شامل ہے۔ اس کی اگر پرپورشن نکالی جائے تو اتنی ہاربل پرپورشن آئے گی، ایک عورت کے مقابلے میں 10 لوگ۔ اب ایک اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعویذ کس کس کام کے لیے ہو رہے ہیں؟ خوشی کو غم میں بدلنے، سکون کو بے چینی میں بدلنے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں بندش کے لیے بھی تعویذ کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں پالتا ہوں، میں رازق ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، اور اس کا حق کسی بھی اور کے پاس دنیا میں نہیں۔ مگر ہمارے ہاں سب سے زیادہ تعویذ کرنے والے صرف رزق کی بندش کا تعویذ ہی کر رہے ہیں کہ اگر کسی دکاندار کی سیل کم ہو جائے تو جلدی اگلے دن گنڈا تعویذ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ میری روزی کی بندش کا کسی نے عمل کروا دیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ جب صبح کو فجر کی نماز کے وقت آتا ہے تو اس وقت میں سو رہا ہوتا ہوں، خراٹے مار رہا ہوتا ہوں، اور وہ فرشتہ میرے انتظار میں کھڑا ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اسی چیز کے اثرات سیل میں کمی کی صورت میں آ رہے ہیں۔ مگر نہیں، اپنے آپ کو کون بدلتا ہے؟ بلکہ سارا ملبہ تعویذ گنڈے پر ڈال کر اگلے دن جادو ٹونے والے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح اپنی زندگی کا راہ سکون بھی برباد کر لیتا ہے۔ یہ عالم ہے ہمارے یقین کا، اور ایسے یقین کی موجودگی میں ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح رحمت کی امید رکھیں اور کتنی رحمت کی امید رکھیں، اور کیسے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ خود سوچیں آپ کتنے حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے، اگر آپ کے یقین کا یہ عالم ہے۔ ہم نے خود سے اپنے امن و سکون، خوشی اور مال کو جادوگروں، عاملوں، جعلی پیروں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، حدیث پاک کا نہیں مطالعہ کیا کہ آخر جادو ٹونا ہوتا کیوں ہے۔ قرآن نے اس کا ایک واضح اصول ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جو بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، یعنی کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی، اللہ کی طرف سے اس پر ایک شیطان کو دسترت مل جاتی ہے، اس شخص کے اوپر ایک شیطان کو غلبہ پانے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ شیطان تو ہمیشہ ہمارے آس پاس گھومتے رہتے ہیں اور اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہو، مگر جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور اور غافل کر لیتے ہیں تو شیطان ہمارے نزدیک آ جاتا ہے۔ وہ شیطان اس انسان کے بہت قریب آ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے، تمام سوچ کے اوپر غلبہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ تعویذ ہوا ہے، تمہارے اوپر یہ گنڈا ہوا ہے، تمہارے اوپر یہ عمل ہوا ہے۔ وہ ان چیزوں میں اس کو ایسا گھماتا ہے، اس انسان کا اپنا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان پھر اس شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے کبھی کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی درگاہ کے اوپر جاتا ہے، اور ایسے شرک کرتا ہے کہ سوچنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ چیزوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے پاس رکھا ہے۔ ان چیزوں کا جادو ٹونے سے اثر کم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو پھر بھی ان چیزوں میں کمی محسوس ہو جن کا کنٹرول ڈائریکٹ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، اور سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ اللہ جان، مال، عزت، اولاد، غم، خوشی اور مال کے ذریعے سے آپ کو آزمائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ کو اللہ آزما رہا ہے، لیکن ہم لوگ ہر چیز کو جادو ٹونے سے جوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عاملوں کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے، قرآن تعلیمات پر عمل کرنے اور اسلام کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جادو ٹونا کبھی بھی ذکر الہی اور خوف الہی رکھنے والے انسان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ جادو ٹونا تب ہی ہوتا ہے جب آپ ذکر الہی سے دور ہو جائیں۔ یہ چیز قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہے اور قرآن پاک نے ہمیں سکھائی ہے، اس لیے آپ نے اپنا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر کم رکھنا ہے۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر فار یو چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔